الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت۔ پھر فرمایا جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی شقی اور بدبخت۔ اور پھر فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا تو ایسا شخص بھی شقی و بدبخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تینوں جو ہے وہ شقاوتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں ماہ رمضان کے روزے بھی عطا فرمائے، اس میں پورے ماہ رمضان میں عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے، والدین کا فرما بردار بھی بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بھی بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم و حدیث کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں۔ 99 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور بڑے متقی اور پرہیزگار عبادت گزار اپنے زمانے کے امام المسلمین ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 3 سال مکہ مکرمہ میں قیام کی سعادت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، وہ روزانہ دوپہر کے وقت حرم شریف میں آتا، طواف کعبہ کرتا، 2 رکعت نماز نفل بعد از طواف ادا کرتا، واجب الطواف جو ہوتے ہیں، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ اس کا روزانہ کا یہی معمول تھا۔ مجھے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ ایک بار یوں ہوا کہ وہ سخت بیمار تھا، مجھے خبر ملی، میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا۔ اس کی حالت نازک تھی، اس نے مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم نہلانا، کفنانا، میرا جنازہ پڑھنا اور میرے ساتھ مجھے تلقین کرنا، قبر کے بعد اذان پڑھنا، یہ سب کچھ کرنا۔ اس نے جب یہ وصیت کر دی، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد آپ اس کے جنازے میں پہنچے اور اس سے یہ سارے معاملات کیے اس کے ساتھ، اس کو کفن بھی دیا۔ اس نے ایک وعدہ یہ بھی لیا کہ جب میں مر جاؤں اور آپ مجھے دفنا چکیں تو تلقین کرنے کے بعد آپ نے ایک رات میرے پاس قبر کے پاس بھی گزارنی ہے، ٹھیک، یعنی تاکہ مجھے انسیت ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس کو غسل بھی دیا، کفنایا بھی، دفنا بھی دیا، اس کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر تلقین بھی پڑھ دی۔ اور تلقین پڑھنا ہم میں سے ہو سکتا ہے اکثریت کو معلوم ہی نہ ہو تلقین کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے دفنانے کے بعد سوالات قبر کے جوابات جو ہے وہ مردے کو سکھانا، اسے تلقین کہتے ہیں اور اس کا مکمل ایک سنت طریقہ ہے اور وہ سوالات کے جوابات سکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا اور ایسا کرنے کے بعد آپ وہاں رات گزارنے کے لیے وہیں پر تشریف فرما ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ کو تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آئی اور اونگ آنے ہی آپ مطلب کہ نیند کی آغوش میں چلے گئے تو کسی کی آواز، آپ کے غیبی آواز سنی اور آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے سفیان، ہم نے اس بندے کو انس بھی عطا کر دیا، اسے تلقین بھی عطا کر دی، اسے تمہاری تلقین کی اور تمہارے انس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، یعنی تمہاری جو ہے یہاں پر رہنے کی حاجت نہیں۔ اس نے پوچھا کہ حضور آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کے سبب اسے یہ جو ہے وہ سعادتیں ملی، جس کے سبب اسے یہ برکتیں حاصل ہوئیں؟ تو بتانے والے نے، اس غیبی آواز نے بتایا کہ یہ شخص چونکہ ماہ رمضان المبارک کے روزے
اور 6 روزے عید کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں وہ پابندی کے ساتھ رکھا کرتا تھا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سوالات قبر میں بھی آسانی کر دی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں جو ہے نا وہ اس کا دل لگنے کے اسباب بھی مہیا کر دیے، لہٰذا اسے باہر والوں کی اب حاجت نہ رہی۔ اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا ماہ رمضان کتنا اہمیت کا حامل ہے، جہاں اس کی چاند نظر آتے ہی ہم بھی خوشیوں میں مشغول ہیں، الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی بہاریں ہمیں ملیں، ہم بھی الحمدللہ ہر سال جو ہے وہ ماہ رمضان کو یہ روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ ماہ رمضان کے روزے فرضیت کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہوئے رکھے جائیں، قرض اتارنے والی کیفیت نہ ہو کہ بس صرف کھانا پینا چھوڑا، باقی سارے گناہ اپنے اسی طرح جاری ہو ساری ہیں، جھوٹ جاری ہے، غیبت جاری ہے، وعدہ خلافی جاری ہے، دل آزاریاں کرنا جاری ہے، نہیں، بلکہ روزے کا مطلب تو یہ کہ انسان ہر چیز سے رکاوٹ ڈال دے کہ نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسے زیادتی ہو اور نہ ہی رب ہم سے کسی سبب سے ناراض ہو۔ اب تو روزہ ہے، پھر اس کے بعد شوال کے جب روزے آئیں تو ہم اکثریت ہماری شاید شوال کے روزے نہیں رکھتی، بلکہ بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ 6 روزے ہوتے کیا ہیں۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، عشرہ رحمت شروع ہو جاتا ہے، عشرہ مغفرت آ جاتا ہے، عشرہ جہنم سے آزادی آ جاتا ہے، یعنی رحمتوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا حال دیکھیے کہ اپنے بندے کے لیے جو ہے وہ نفل کا ثواب فرض پر اور فرض کا ثواب 70 گنا زائد بڑھا دیا جائے۔ اس پر بھی بس نہیں، بلکہ ہر نیکی کا ثواب بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ العزیز تراویحوں کی نعمت اور دولت بھی ملے گی۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ دیکھیے پینڈیمک چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس سال ہمیں تراویحوں کی سعادت ملے گی، ہم تراویح انشاءاللہ مسجد میں ادا کریں گے، لیکن اگر ہم نے بے احتیاطیاں کیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں مکمل نہ کرنے دیں۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں تراویحیں پورے مہینے پڑھنی ہیں؟ تو آپ کا تعاون بھی ہمیں بھرپور چاہیے، آپ نے مکمل طور پر اپنے تیاری کے ساتھ آنا ہے، آپ نے اپنے ماسک لگا کر آنا ہے، آپ نے اپنی جائے نماز اپنے ساتھ لے کر آنی ہے، سینیٹائزنگ کا جو سامان یہاں موجود ہے وہ آپ کو یہاں پر استعمال کرنا ہے، یا اپنے ساتھ سینیٹائزر چھوٹا سا رکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ انتظامیہ کے ساتھ پھر آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اہتمام یہ بھی کریں گے، لیکن ہم نے اپنے انتظام کے ساتھ گھر سے وضو کر کے گھر سے سارے معاملات کر کے ریڈی ہو کر آنا ہے، یہ نہیں کہ آپ بھاگتے دوڑتے ہیں اور پھر یہاں پر انتظامیہ پر جو ہے نا وہ پریشر ڈالیں، بھئی تو استنجا خانے کھولیں، وضو خانہ کھولیں، ہمیں وضو کرنا ہے، نماز میں شامل ہونا ہے۔ اگر یہ سب کچھ بند ہے تو ہماری اور آپ کی احتیاط اور حفاظت کے لیے بند ہے، تو ہم نے انشاءاللہ بھرپور تعاون کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو تراویحوں کے لیے جب آپ تشریف لائیں تو آپ خدارہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں، آپ کا مصلی آپ کے ساتھ ہو، آپ کی جو ہے وہ ماسک آپ کا لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر بجائے اس کے کہ ہم تراویحوں کے بعد جس طرح ہمارا ہم ہو چکے ہیں کہ آپس میں میل ملاقات کے معاملات ہیں، ظاہر ہے اب فی زمانہ جو ہے ایسا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے کہ ہم مصافحہ کریں امام صاحب سے یا دیگر آپس میں، ہم بس اپنی نماز پڑھیں، یہاں سے فارغ ہو کر چلے جائیں، اپنی عبادت پر بس توجہ رکھیں۔ اے کاش ہمیں ایسا قفل مدینہ میسر آ جائے کہ ہم بس صرف رب کی ساتھ لو لگانے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے آسان ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔